پاکستان کی افغانستان کے اندر حالیہ فوجی کارروائی نے خطے کی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے، جب جمعے کے روز پاکستان نے کابل سمیت افغانستان کے اہم شہروں میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صورتحال کو اوپن وار قرار دیا، جو کئی ماہ سے جاری سرحدی کشیدگی اور جوابی حملوں کا منطقی انجام تھی۔ یہ آپریشن اس وقت عمل میں آیا جب افغان طالبان نے ایک رات قبل پاکستانی سرحدی چوکیوں پر حملہ کیا، جو اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے کیے گئے محدود فضائی حملوں کا رد عمل بتایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ حالات اس نہج تک کیسے پہنچے؟ اس تصادم کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ اس صورتحال کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالا۔ اقتدار سنبھالتے ہی افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان نے بے شمار جانوں کی قربانی دی، لیکن اس کے باوجود انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی پالیسی واضح تھی، ایک مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان ہی پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ اسی لیے پاکستان نے فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کے بجائے سفارتی اور تعمیری راستہ اختیار کیا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ واضح ہوتا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنتی جا رہی ہے۔ بارہا سفارتی رابطوں اور تنبیہ کے باوجود کوئی ٹھوس اور قابل تصدیق اقدام سامنے نہ آیا۔ بالآخر اکتوبر 2025 میں پاکستان کو دہشت گرد تربیتی مراکز، سہولت کاروں اور معاونین کے خلاف افغانستان کے اندر تعزیری حملے کرنے پڑے۔ ان کارروائیوں کے بعد افغان حکومت نے فوری جنگ بندی کی درخواست کی۔ برادر ممالک ترکیہ اور قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں، جبکہ دوسرا اور تیسرا استنبول میں منعقد ہوا۔ 7 نومبر 2025 کو استنبول میں تیسرے دور کے اختتام پر پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک جامع بیان جاری کیا، جس میں ترکیہ اور قطر کی مخلصانہ کوششوں پر شکریہ ادا کیا گیا، مگر افغان عبوری حکومت کے رویے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ تینوں ادوار کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس ناکامی کی 4 بنیادی وجوہات سامنے آئیں۔ نمبر 1، افغان وفد کے پاس فیصلہ سازی کا مکمل اختیار نہیں تھا اور وہ کابل سے مشاورت کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ نمبر 2، مذاکرات کے لیے واضح ایجنڈے کا فقدان تھا۔ نمبر 3، مذاکرات کے عمل میں افغان مذاکراتی ٹیم پر بھارتی اثر و رسوخ نمایاں تھا، اور سب سے اہم یہ کہ افغان حکومت نے اس بنیادی مطالبے پر واضح یقین دہانی سے گریز کیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی۔ طالبان حکومت نے اپنی نظریاتی بنیادوں کے برعکس بھارت اور اسرائیل کے ساتھ قربت اختیار کرنا شروع کی۔ جنوری 2022 میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے اسرائیلی بزنس مین سلوان ایڈمز کے ذریعے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے توسط سے افغان مہاجرین کے لیے $5 لاکھ کی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں افغان ترجمان سہیل شاہین اسرائیلی سرکاری ٹی وی کان ٹی وی پر نمودار ہوئے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کی بات کی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا کہ طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، جن کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر تھی، ابوظہبی میں اسرائیلی نمائندوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اسرائیلی NGOs جیسے اسرا ایڈ اور شیعہ فاؤنڈیشن افغانستان کے سرحدی صوبوں خوست، کنڑ اور پکتیکا میں سرگرم ہیں۔ ان تنظیموں نے 2021 میں 167 ہائی ویلیو انٹیلیجنس آپریٹرز کے انخلاء میں کردار ادا کیا اور شدت پسند نیٹ ورکس کو لاجسٹکس اور انٹیلیجنس معاونت فراہم کی۔ اسی تناظر میں بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ چانکیا کی منڈالا تھیری کی عملی شکل دکھائی دیتا ہے، جس کے مطابق ہمسائے ریاست کے دشمن سے اتحاد ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ خصوصاً 6 سے 10 مئی 2025 تک جاری 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے بعد
یہ صف بندی مزید واضح ہو گئی۔ 5 اکتوبر 2025 کو بھارت اور اسرائیل کے درمیان خفیہ تعاون بڑھانے کے عزم کے بعد 10 اکتوبر کو افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھارت کا دورہ اور صرف 2 دن بعد پاکستانی چوکیوں پر حملے ایک مربوط سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی عرصے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس معاہدہ طے پایا، جس کے بعد پاکستان نے محافظ حرمین شریفین کے طور پر اپنی ذمہ داریاں مزید مستحکم انداز میں نبھانے کا عزم ظاہر کیا۔ تصویراتی ماہرین کے مطابق یہ تمام پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ افغان طالبان رجیم بھارت اور اسرائیل مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فتنہ الخارج کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یوں سرحدی جھڑپوں، سفارتی ناکامیوں، پراکسی نیٹ ورکس اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس کا یہ تسلسل بالآخر کھلی محاذرائی تک جا پہنچا۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان پرعزم، بیدار اور ثابت قدم ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے بلکہ اپنے نظریاتی تشخص، علاقائی استحکام اور اپنی مقدس ذمہ داریوں کی حفاظت بھی اعتماد اور وضاحت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ خطے کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ زمینی حقائق کو تسلیم کیا جائے اور ایک واضح، متحد اور فیصلہ کن حکمت عملی اختیار کی جائے تاکہ جنوبی ایشیا کو پراکسی جنگوں اور عدم استحکام کے چنگل سے نکالا جا سکے۔